السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار میں نے تیسرا مشیر اس تک ترجمہ کیا تھا، اس کے بعد یہ مکالمہ ابلیس کے مشیروں کے درمیان ہو رہا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر تیسرا اور پانچواں، اس طرح سے۔ تو اب میں پانچواں مشیر سے شروع کر رہی ہوں۔ پانچواں مشیر پہلے نظم پڑھ دوں گی۔ پانچواں مشیر: اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ آب و گل تیری حرارت سے جہاں سوز و ساز، اہل جنت ابلۂ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں و شرمسار۔ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر و روح مزدک کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرخ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسط افلاک پر، جس کو نادانی ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسار و مرغزار و جوبار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اس کے بعد اب ابلیس اپنے مشیروں سے: ہے میرے دست تصرف میں جہاں رنگ و بو، کیا زمین، کیا مہر و ماہ، کیا آسماں نے تو بتو۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشائے غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مرد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ یہ پریشاں روزگار، آشفتہ مغز، آشفتہ منہ، ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے۔ واہ! جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدیکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ تو اس پر تک کا ترجمہ دیکھیں گے، یعنی پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے: اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار۔ یعنی معنی: سوز نفس سانس کی تپش، کار عالم دنیا کا کام، استوار پائیدار ہونا، قائم ہونا، پردگی چھپی ہوئی، آشکار ظاہر۔ مطلب دیکھیں گے: اے میرے آقا، تیری سانس کی گرمی سے دنیا کا کام چل رہا ہے۔ اگر لوگوں میں تیرے سینے کی حرارت نہ پہنچی ہوتی تو یہ دنیا کے ہنگامے سرد رہتے۔ تو وہ ہستی ہے کہ دنیا کی پوشیدہ باتیں بھی تجھ پر ظاہر میں اس لیے ہمیں یہ بتا تجھ پر ظاہر ہیں، اس لیے ہمیں یہ بتا کہ اس اشتراکی نظام سے ابلیسی نظام کو کیا خطرات ہیں۔ تو
اس میں انہیں اس شعر میں ابلیس، اس موقع پر ابلیس کا جو 5واں مشیر ہے، ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے آقا، تیرے ہی دم سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، وہ تو ہی ہے جس نے جب چاہا ہر چھپے ہوئے راز کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ پوشیدہ کے ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ پہلے دنیا کے مکار لوگ چھپی ہوئی سازشیں کرتے تھے، پھر وقت آنے پر وہ تمام سازشیں دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے تجھ کو کیا خطرات ہو سکتی ہیں، ایسا پوچھ رہا ہے۔ نیکسٹ شعر، آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، اہل جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ معنی اس کے، آب و گل پانی اور ہوا، حرارت گرمی، سوز و ساز گرمی اور رنگینی، ابلہ جنت جنت کا بے وقوف یا بھولا، مراد ہے آدم، دانائے کار کام کو جاننے والا، کام کو جاننے والا۔ یہاں پر یہ ایک پیج نہیں ہے، پڑھ دوں گی میں۔ مینس یہ جہان جو آگ پانی مٹی کے، سوری اس کا پیج غائب ہے تھوڑا، میں ایسے ہی پڑھ دوں گی۔ یہ جہان جو آگ پانی مٹی ہوا کے عناصر سے بنا ہے، یا یہ آدم جو اپنی عناصر سے وجود میں آیا ہے، تیری دی گئی گرمی کی وجہ سے حرارت اور رنگینی کا مجموعہ ہے، اور جنت کا ایک بھولا، یعنی آدم تیری تعلیم کی وجہ سے ہی کاروبار دنیا سے آشنا ہے۔ اگر تو اسے ممنوعی درخت کے پاس جانے کی ترغیب نہ دیتا اور وہ اسے اپنے بھول پن یا بیوقوفی کی بنا پر تیری اس تعلیم پر عمل نہ کرتا تو وہ جنت میں ہی رہتا۔ اس میں فرشتوں کی طرح سوائے اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی اور کوئی حرارت نہ ہوتی۔ یہ جہاں کی حرارت اور رنگینی اس آدم کے جنت سے نکلنے اور زمین پر آباد ہونے کی وجہ سے ہے۔ زمین پر آباد بنی نو آدم میں جو سوز و ساز دکھائی ہی دیتا ہے، وہ صرف تیری تعلیم کی وجہ سے ہے، ورنہ یہاں بھی وہی سوائے اللہ کی یاد کے کچھ نہ کرتی۔ یعنی تمام سازشیں دنیا کے سامنے ظاہر نہ ہوتی، اور پھر ابلیس کا مشیر کہتا ہے کہ اس بوسیدہ اور پسماندہ دنیا میں تیرے ہی دم سے حرارت ہے۔ یہ قتل و غارت گری کی جو صورت آج ہے، وہ آتش گری دنیا میں جو آج موجود ہے، یہ سب تیرے دم سے ہے، یہ سب تیری ہی عطا کرتا ہے۔ وہ آدم جو سکون سے جنت میں رہا تھا، تیری ہی بات سے دنیا میں آیا، دنیا کے راز و نیاز سے واقف ہوا، ایسا وہ کہتا ہے۔ ایک پیج غائب ہے، اس کے بعد جو شعر آتا ہے، تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ یعنی اس کے معنی ہی فطرت آدم کی سرشت، محرم جاننے والا، پروردگار پالنے والا خدا۔ مطلب میں تو جانتا ہوں کہ آدمی کی سرشت کا تجھ سے بڑھ کر وہ خدا بھی جاننے والا نہیں جو سادہ دل بندوں میں اور جہاں والوں کا پالنے والا سمجھا جاتا ہے۔ جو سادہ دل بندوں میں چھپا ہوا ہے اور جہاں والوں کا پالنے والا سمجھا جاتا ہے، تیری آدمی کی فطرت کو جاننے کا ہی نتیجہ تھا کہ تو اسے بہلا پھسلا کر اور بیوقوف بنا کر اس درخت کے پھل کھانے پر مجبور کر سکا جس کے کھانے سے اس کی ممانعت تھی۔ اس طرح تو اسے جنت سے نکلوا سکا۔ یہاں وہ چوتھا مشیر یعنی تیسرا یا پانچواں مشیر کہتا ہے، اے میرے آقا، انسان کے مسائل اور کمزوریوں کا جو ادراک تجھے ہے، وہ تو اس ذات کو بھی نہیں ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اس ذات کو بھی نہیں ہے جسے سادہ دل بندے اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ جو سادہ دل بندے جو اللہ کو ماننے والوں کو وہ سادہ دل بندے جسے پروردگار مانتے ہیں، وہ انسان کو سمجھ ہی نہیں سکتے جتنا تو سمجھ رہا ہے، ایسا وہ مشیر کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کا شعر وہ بھی یہاں نہیں ہے۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں و شرمسار۔ معنی تسبیح پاکی بیان کرنا، تقدیس بزرگی بیان کرنا، اور یہاں سے اب شروع ہوگا۔
طواف پھیرے لینا، ابد تک یعنی ہمیشہ کے لیے، سرنگوں سر جھکائے، شرمسار سرنگوں اور شرمسار اور شرمندہ، غیرت عزت نفس، مینس وہ شعر ہے، جو شعر یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا، وہ شعر پڑھ دیتی ہوں تاکہ معنی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگوں و شرمسار۔ تو وہ بولتا ہے وہ فرشتے جو ہمیشہ اللہ کی پاکی اور بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی ذات کو ہی پھیرے لینے کا حل سمجھتے ہیں، تیری غیرت کے آگے وہ بھی سر جھکائے ہوئے اور شرمندہ ہیں، اس لیے کہ وہ تو خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے تھے، یعنی انسان لیکن تیری عزت نفس یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ تو نے آدم کو سجدہ کرنے کے مقابلے ہمیشہ کے لیے خدا کی بارگاہ سے دور جانے کو پسند کیا، اور پھر جب منع کیے ہوئے درخت کا پھل کھانے پر اس آدم کو جنت سے نکال دیا گیا جسے فرشتے نے سجدہ کیا تھا، تو اپنے فعل پر ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ یہاں اسے خوش کر رہا ہے مشیر، کہتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، وہ آج بھی تیرے سامنے شرمندہ ہیں، کیونکہ وہ تو یہ سن کر خاموش ہو گئے کہ تم جانتے نہیں مگر وہ تو تھا جس نے رب کے سامنے بغاوت کی اور خدا کی ناراضگی مول لی۔ مینس ایسا کہہ رہا ہے وہ مشیر کہ آج بھی فرشتے شرمندہ ہیں، ایسا کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کا شعر، گرچہ تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ معنی مرید بیعت کرنے والا، کسی کو مرشد ماننے والا، افرنگ یورپ، ساحر جادوگر، فراست دور اندیشی عقل سمجھ۔ مطلب اے میرے آقا، اگرچہ یورپ کے سارے جادوگر جو اپنے سیاسی جادو اور چال بازی سے دنیا کی قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں، تجھے اپنا مرشد مانتے ہیں، اپنے افکار و اعمال میں تیرے ہی اشارے پر چلتے ہیں، لیکن اب مجھے ان کی دور اندیشی اور معاملات کو سمجھنے کی اہلیت پر شک ہونے لگا ہے، اس بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیسی نظام شکست کھا جائے۔ یعنی وہ اپنا ڈر ظاہر کر رہا ہے کہ میرے آقا کے تمام یورپی عمرا تیرے ہی مرید ہیں، مگر مجھے اب ان کے عقل و دانش پر ذرا اعتبار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں جو اشتراکیت کی ہوا چلی ہے، اس کو سنبھالنا یورپ کے عمرا کے بس کی بات نہیں۔ تو ایسا کہہ رہے ہیں، اپنا ڈر ظاہر کریں۔ اس کے بعد کا شعر، وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مزدک کا بروز، ہر خبا ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار۔ معنی یہودی فتنہ گر فتنہ پیدا کرنے والا یہودی مراد ہے، اشتراکی نظام دینے والا کارل مارکس۔ مزدک کارل مارکس سے بہت پہلے ایران میں ایک شخص گزرا تھا جس کا نام مزدک تھا، اور اس نے بھی اشتراکی قسم کا نظام وضع کیا تھا، اس لیے اصطلاح میں اشتراکیت کو مزدیکیت بھی کہتے ہیں۔ بروز سایہ، کسی کے صفتوں کا دوسروں میں آ جانا، یعنی کسی کے عادات دوسروں میں آ جانا۔ قبا، یہ قسم کا لباس، تار تار یعنی پارا پارا۔ تو مطلب پڑھیں گے وہ، یعنی 5ویں صدی عیسوی میں ایران میں مزدک نے جو نظام دیا تھا، اس قسم کا نظام 20ویں صدی عیسوی میں کارل مارکس نے دیا ہے۔ جو سنتیں مزدک میں تھیں وہ کارل مارکس میں حلول کر گئیں، یعنی شامل ہو گئیں۔
اس یہودی کارل مارکس نے عہد حاضر میں مزدیکیت اشتراکیت کا جو فتنہ اور فسادی نظام دنیا کو دیا ہے، اس سے ہر دوسرے سیاسی نظام کا لبادہ پارا پارا ہونے والا ہے۔ اشتراکیت ان سب نظاموں کو جو میرے آقا آپ کے پیدا کرتے ہیں ختم کر دے گی۔ یعنی یہاں بھی وہ اپنا ڈر ظاہر کر رہا ہے کہ جو اشتراکیت ہے وہ کہیں انہیں ابلیس کے تمام چالوں کو یہ نہ کر دے۔ انہیں اس یہودی نے جو فتنہ کھڑا کیا تھا ان کے سنبھالنے سے نہیں سنبھلتا۔ وہ شخص جس میں حکیم مصدق کی روح ہے، اس کے تعلیمات نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آج یہ عالم ہے کہ تو اس طرح سے بھی کارل مارکس بھی ہنگامہ پیدا کر رہا ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد زاغ دشتی، نیکسٹ شعر پڑھیں گے۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سر شاہین و چر، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ معنی زاغ دشتی بیابان یا جنگل کا کوا، یعنی فاقہ کش کسان، مزدور اور غریب کے لیے علامت شاعری میں زاغ دشتی استعمال ہوتا ہے۔ شاہین و چر، دو پرندے جو دوسرے پرندوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے ہیں۔ بادشاہ، جاگیردار، زمیندار، کارخانہ دار اور وڈیروں کی علامت۔ ہمسر برابر، روزگار زمانہ۔ مطلب دیکھیں گے، یعنی بیابان اور جنگل کے کوے جو بازاروں اور چرخوں کا شکار تھے، اب ان کی برابری کا دعویٰ کرنے لگے ہیں۔ مراد اشتراکی نظام نے محنت کشوں، کسانوں، مزدوروں، غریبوں اور مظلوموں کے اندر اپنے حقوق حاصل کرنے کا ایسا شعور پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ بادشاہوں، نوابوں اور جاگیرداروں کی برابری کر رہے ہیں، بلکہ ان کی جگہ لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں مزاج زمانہ کتنی تیزی سے بدلا ہے۔ یعنی اسے اس مشیر کو ڈر ہے، اس لیے وہ ابلیس سے اپنا ڈر ظاہر کر رہا ہے کہ کارل مارکس نے جو انقلاب برپا کر دیا ہے، آج عالم ہے کہ مزدور، کسان، انہیں زاغ دشتی بڑے بڑے صنعت کاروں اور جاگیرداروں کے مدمقابل آ گئے ہیں۔ انہیں بڑے بڑے جاگیرداروں کے لیے علامت یہاں شاہین و چرخ استعمال ہوا ہے، ان کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ تو یہ بھی وہ ڈر ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد شعر، چھا گئی آشفتہ ہو کر وسط افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ معنی ہے آشفتہ، پریشان، وسط افلاک، آسمان کا پھیلاؤ، نادانی، بیوقوفی، مشت غبار، گرد کی مٹی، گرد یعنی مٹی۔ مطلب دیکھیں گے، جس کو ہم اپنی بیوقوفی کی وجہ سے گرد کی یا مٹی کی ایک مٹھی سمجھے تھے، اس نے پریشان ہو کر یا پھیل کر یہ صورت اختیار کر لی کہ آسمان کے پھیلاؤ پر چھا گئی۔ مراد یہ ہے جس اشتراکی نظام کو شروع میں ہم معمولی سمجھے تھے، اب اس نے روئے زمین کے سارے ملکوں میں ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی ہے۔ تو یہاں وہ پانچواں مشیر ایک کے بعد ابلیس کو سمجھا رہا ہے کہ ہم تو اس تحریک کو ایک معمولی سی تحریک سمجھ رہے تھے، مگر یہ تو آن کے آن میں ایک عالمگیر تحریک بن گئی، اور آج ہر ملک میں مارکس کے نام لیوا موجود ہیں، اور آج بڑے بڑے جاگیردار اور عمرا اس تحریک سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اگر یہ تحریک ان تک پہنچ گئی تو ان کے قائم کی گئی راجدھانی کا کیا بنے گا؟ تو یہ ڈر ظاہر کر رہا ہے۔
وہ مشیر بار بار ڈر ظاہر کر رہا ہے، اور علامہ اقبال جس وقت موجود تھے تحریک زوروں پر تھی۔ 1930 میں یہ بہت ہی پیک پر تھی، اشتراکیت کی تحریک، کمیونزم۔ اوکے، فتنہ فردہ کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کامتے ہیں کوہسار و مرغزار و جوبار۔ فتنہ فردہ، آنے والے کل یا مستقبل کا فتنہ، عالم، حال، صورت، ہیبت، دبدبہ، خوف، کوہسار، پہاڑوں کا سلسلہ، مرغزار، جنگل، باغ، جوبار، ندی، نالے۔ ندی اور نالے کا مطلب دیکھیں گے۔ یعنی اشتراکی نظام، یہ اشتراکی نظام جو مستقبل میں تمام اہل زمین کے لیے فتنہ و فساد کی صورت اختیار کرنے والا ہے، اس سے پہاڑ، دریا، جنگل اور باغ سب لرز رہے ہیں۔ مراد دنیا کا ہر ملک خطرہ محسوس کر رہا ہے، کہیں دبے ہوئے اور پسے ہوئے لوگ اس نظام کی بدولت اٹھ نہ کھڑے ہوں، اور یوں ان میں قائم جمہوری، ملوکی یا جاگیردارانہ نظام ختم ہو کر نہ رہ جائے۔ یعنی جو ابلیس نے کوشش کیے تھے، ملوکیت اور محکومیت، غلامی، جمہوری نظام، یعنی تمام جاگیردارانہ نظام وغیرہ کہیں ختم ہو کر نہ رہ جائے، یہ وہ ڈر ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے بعد کا شعر دیکھیں گے۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ آقا مانے مالک، زیر و زبر، تہس نہس، الٹ پلٹ، سیادت یعنی قیادت، فقط صرف، مدار انحصار۔ مطلب دیکھیں گے۔ اے میرے مالک، میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جس کا صرف تیری قیادت اور رہبری پر انحصار ہے، وہ الٹ پلٹ ہونے کو ہے۔ مراد ہے دنیا کا جو نظام، ہائے سیاست و اقتصادیت ہم نے دے رکھے ہیں، اشتراکیت کی وجہ سے ان سب کو خطرہ ہے، ان کے ختم ہو جانے اور ان کی جگہ اشتراکیت کے آ جانے کا ڈر ہے۔ تو یہاں بھی وہ مشیر اپنا ڈر ظاہر کر رہا ہے کہ ہر جگہ پہنچ گئی ہے یہ تحریک، تو ان کے قائم کی گئی راجدھانی کا کیا بنے گا؟ میرے آقا، یہ آپ کا پرخلوص خادم ہونے کے ناطے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سارا ابلیسی نظام آپ نے ختم کیا تھا، وہ اب تباہی کے در پر ہے۔ تو اب ابلیس اپنے مشیروں سے کیا کہتا ہے وہ دیکھیں گے۔ ابلیس اپنے مشیروں سے، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین، کیا مہر و ماں، کیا آسمان، تو بتو۔ نے مانے دست ہاتھ، تصرف قدرت، چیزوں اور معاملات میں دخل دے کر بولنے کی طاقت، تصرف یعنی کنٹرول۔ جہان رنگ و بو، رنگ اور بو کا جہاں، وہ جہاں جو رنگ اور خوشبو کی طرح خوشنما ہے، خوشبو کی طرح خوشنما ہے اور کشش رکھتا ہے، لیکن رنگ اور خوشبو کی طرح اڑ جانے والا، مراد فانی دنیا۔ اور ایک ہے تو بتو یعنی تہ بہ تہ۔ مطلب دیکھیں گے ابھی۔ جب ابلیس کے پانچویں مشیر تقریر کر چکے اور اپنا نقطۂ نظر بیان کر چکے، تو ابلیس تقریر کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور بحث کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے ارکان سلطنت، تمہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں اس فانی کائنات کا جملہ اشیاء اور معاملات میں دخل دے کر ان کو اپنے حق میں کر سکتا ہوں۔
میرے تصرف کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اس فانی دنیا کی وسیع زمین، چاند، سورج اور تہ بتہ آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے، اور معاملات دنیا یعنی اشیاء کو ہر جگہ میں اپنے حق میں کر سکتا ہوں۔ تو ابلیس اپنے تمام مشیروں کی بات نہایت تحمل سے سنتا ہے، اور اس کے دو مشیران اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ اشتراکیت ابلیسی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو ابلیس اپنی بات ایک بار پھر شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تقریر پر کہتا ہے کہ میرے قبضۂ قدرت میں سورج، چاند، ستارے، القر سب کچھ ہے۔ میرے ایک اشارے کی بات ہے کہ دنیا میری پھیلائی گئی تباہی کا تماشا دیکھے گی، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ ایسا وہ کہتا ہے، میری طاقت کا اندازہ نہیں، میں ایک اشارے سے ہر کس و ناکس کو میں اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہوں، ایسا وہ کہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ غرب و شرق تماشا تماشا تعجب یا شوق سے دیکھنا، شرق مشرق، غرب مغرب، لہو گرمانا، غصہ دلانا، اقوام جمع قوم لوگ اپنی توجہ اور حیرت کی آنکھوں سے مشرق اور مغرب کے اس نظارے کو دیکھ لیں گے جو میرے یورپ کے قوموں کی آپسی غضبناک کر دینے کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ علامہ ارما آغا حجاز کے زیر نظم کے لکھے جانے کے 3 سال بعد 1939 میں تباہ کن جنگ عظیم برپا ہوئی، جو 1945 تک رہی اور دنیا کی بہت بڑی تباہی کا سبب بنی۔ تو ابلیس بول رہا ہے، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ تو وہ بھی ہوا۔ نیکسٹ ایئر کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے؟ میری ایک معنی دیکھیں گے۔ امامان سیاست، سیاست کے امام، سیاسی رہنما، کلیسا گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ، دیوانہ بنانا، عقل و ہوش سے بیگانہ کر دینا۔ ہو مینس نعرہ مستانہ، شیوخ شیخ کی جمع، کلیسا کے شیوخ پادری، گرجا گھر کے شیخ عیسائیوں کے مذہبی رہنما۔ مطلب دیکھیں گے، مجھ میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ اگر میں عالم مستی میں ایک نعرہ لگاؤں تو یورپ کے سیاسی اور مذہبی رہنما سب کو عقل و ہوش سے بیگانہ کر سکتا ہوں۔ اور مذہبی رہنما سب کو عقل و ہوش سے بیگانہ کر سکتا ہے میرا ایک نعرہ، اور وہ اپنے نظریات اور عقائد کو چھوڑ کر میرے راستے پر آ سکتے ہیں، اور میں جو کچھ چاہوں ان سے کرا سکتا ہوں۔ ابلیس بہت پرے اعتماد ہو کر کہہ رہا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، چاہے اشتراکیت ہو، چاہے جمہوریت ہو، چاہے جو بھی ہو، میں مجھ میں اتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ میں عالم مستی اس میں ایک نعرہ لگاؤں تو سب تہس نہس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کا شعر دیکھیں گے۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ معنی ہے کارگاہ کارخانہ، ناداں بیوقوف، اس تہذیب مغربی تہذیب کی طرف اشارہ ہے، جام و سبو پیالے اور سراہیاں یا مٹکے۔ مطلب دیکھیں گے،
مطلب جو شخص یورپ کی تہذیب کو شیشے کے کارخانے کی طرح خوبصورت سمجھتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ وہ اس کارخانے میں بنے ہوئے پیالوں، مٹکوں یا سراہیوں کو توڑ کر ان کا اندر دیکھے تو اس پر ظاہر ہو جائے گا کہ ظاہر میں تو خوبصورت ہیں لیکن اندر سے بھیانک اور بدنما ہیں۔ ان کے اندر جو شراب بھری ہوئی ہے وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ مراد ہے تہذیب مغرب کا ظاہر بڑا دل فریب ہے، دلکش ہے اور حسین ہے، لیکن اس کی حقیقت بڑی انسانیت سوز ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس لیے کہ تہذیب میری ہی پیدا کردہ ہے، میری ہی پیدا کردہ ہے۔ یعنی ابلیس اپنے مشیروں کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ فطرت ان کی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کے فطرت میں تقسیم، رنگ، نسل، ذات، برادری، دولت و حشم کی ہے۔ یہ سوچ غیر فطری ہے کہ دنیا کے تمام انسان مقام و مرتبہ میں ایک ہو جائیں گے، اور وہ ظاہر جتنا خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے اندر اتنی ہی انسانیت سوز ہے، کیونکہ وہ میری ہی پیدا کردہ ہے۔ نیکسٹ، دست فطرت، تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ معنی دست فطرت قدرت کا ہاتھ چاک کرنا، پھاڑ دینا، مزد کی منطق یعنی اشتراکی فلسفہ یا نظریہ، سوزن سوئی، رفو ہونا، سیا جانا۔ مطلب دیکھ لیں گے، قدرت کے ہاتھوں نے جن گریبانوں کو پھاڑ رکھا ہے وہ اشتراکی نظریات کی سوئی سے نہیں سیا جا سکتا۔ مراد یہ کہ امیر و غریب کا فرق قدرت نے جو پیدا کر رکھا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کا کاروبار نہ چلے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قدرت اس فرق کو حقوق کی پامالی اور عزت نفس کی بربادی کا راستہ نہیں دکھاتی، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق اور دائرہ کار کا مقرر کر کے آبرومندانہ اور انسانیت بردارانہ زندگی بسر کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اشتراکیت اس فرق کو مٹانا چاہتی ہے، جو ممکن بھی نہیں اور فطری بھی نہیں۔ اس لیے یہ اشتراکی نظام ہمارے لیے خطرہ کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرا ہی دیا ہوا ہے اور سمجھایا ہوا ہے، اس میں میری ہی روح کار فرما ہے۔ یعنی یہ بھی وہ کہتا ہے کہ جو اشتراکیت ہے وہ امیری غریبی یا جو بھی نابرابری یا سماجی ناانصافی کے خلاف جو بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اس فرق کو، یعنی فرق صرف یہ ہے کہ قدرت اس فرق کو حقوق کی پامالی اور عزت نفس کی بربادی کا راستہ نہیں دکھاتی، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق اور دائرہ کار کا مقرر کر کے آبرومندانہ اور انسانیت بردانہ زندگی کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن اشتراکیت اس فرق کو مٹانا چاہتی ہے، جو ممکن نہیں ہے۔ ایسا ابلیس کہتا ہے، جو فرق کو مٹانا چاہتی ہے یہ ممکن نہیں اور فطری بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اشتراکی نظام ہمارے لیے خطرے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرا ہی دیا ہوا اور سمجھایا ہوا ہے، اس میں میری ہی روح کار فرما ہے۔ ایسا ابلیس کہہ رہا۔ کب ڈرن، نیکسٹ شعر ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کے کوچ اگر، یہ پریشان روزگار آشفت مغز آشفت مو۔ یعنی معنی دیکھیں گے اس کے، کوچ گرد، آوارہ گرد، پریشان روزگار، پریشان زندگی والے، آشفت مغز، دماغی طور پر پریشان، آشفت مو یعنی پریشان خیالات اور پریشان نظریات اور باتوں والے۔ اس کے بعد ہے مطلب ہے، یعنی اشتراکی نظام کے سامنے، اشتراکی نظام کو ماننے والے انسانیت کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی آج جو بھی کمیونزم کے تھے، آج وہ کمیونزم بھی مٹ گیا ہے،
نظر نہیں آتے۔ اس طرح کے نظام کو ماننے والے انسان کی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ آوارگی، پریشان دماغی اور فضول باتیں کرنا ان کے اہم خصوصیات ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں کب ڈرا سکتے ہیں؟ ہمارے نظام کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسا بول رہا ہے۔ کون ہے؟ ابلیس، یعنی پر امید ہے کوئی چال ہماری ابلیسیت کو ختم نہیں کر سکتی، ایسا کہنا۔ نیکسٹ شعر ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار عرض۔ واہ، بڑا زبردست شعر۔ یعنی معنی خطر، ڈر، اس امت مسلمان قوم، خاکستر راکھ، شرار آرزو کی چنگاری۔ تو مطلب سمجھیں گے، مطلب ملوکیت اور جمہوریت کی طرح مجھے اشتراکیت سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی میری ہی پیدا کردہ ہے۔ ہاں، اگر مجھے کوئی ڈر ہے تو اس مسلمان قوم سے ہے، جو جل کر اگرچہ راکھ ہو چکی ہے، لیکن اس راکھ کے اندر دوبارہ ابھرنے کی آرزو کی چنگاری ابھی تک موجود ہے۔ مجھے خوف ہے کہ یہ چنگاری پھر سے آگ نہ بن جائے اور ہمارے لیے پیدا کردہ نظاموں کو اپنے لپیٹ میں نہ لے لے۔ تو اپنا ڈر ابلیس ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے اشتراکیت سے، جمہوریت سے یا کوئی جاگیردارانہ نظام سے یا ملوکیت سے کسی سے بھی ڈر نہیں۔ ڈر ہے تو اس شرار آرزو، یعنی خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ تو اپنا ڈر ظاہر کر رہا ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیں گے، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ معنی خال خال، یعنی کوئی کوئی، کہیں کہیں، اشک سحرگاہی، صبح کا رونا، اشک سحرگاہی سے وضو، یعنی الگ صبح رو رو کر دعائیں کرنا اور التجا کرنا، یعنی اشکوں سے وضو کرنا۔ مطلب ہے اس مسلمان قوم میں باوجود اس کے مٹ جانے کے کہیں کہیں ایسا شخص اب بھی نظر آتا ہے جو الگ صبح اٹھ کر اپنی دعاؤں اور التجاؤں میں گڑ گڑا کر اسلام کے دوبارہ عروج حاصل کر لینے کی آرزوئیں کرتا ہے۔ یہ شخص ہمارے لیے ایک ظالم کی طرح ہے، کہیں اس کی دعائیں اور التجائیں باور نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو سب شیطانی نظام روئے زمین سے مٹ جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے خلاف کھلا اپنا ڈر ظاہر کر رہا ہے کہ جو صبح فجر میں اٹھ کر خدا سے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس سے مجھے ڈر ہے۔ اس کے بعد کا شعر ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدیکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ مزدیکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے، یعنی روشن ظاہر باطن ایام، زمانے کے اندرون، فتنہ فردہ یعنی کل پیدا ہونے والا فتنہ۔ مزدیکیت اشتراکیت، مطلب جس شخص پر میری طرح زمانے کا اندرون ظاہر ہے، وہ جانتا ہے کہ ابلیسی نظام کے لیے ہے۔ جو نظام کل کے فتنے کو بننے والا ہے وہ اشتراکیت نہیں بلکہ اسلام ہے، ایسا ابلیس اپنا ڈر ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف جو اب بھی عشق رسول، وہ قوم جس کے دل میں اب بھی عشق رسول کی آگ سلگ رہی ہے، اب بھی اس قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی صبح کے آغاز بیٹی اور اخبار سے نہیں بلکہ اللہ کے حضور آہوازاری اور گریہ سے ہوتی ہے۔ اسلام ہی کا نظام ہے کہ جس کے سامنے چھپی ہوئی اشیاء کی حقیقت ہے، اور تم کہتے ہو کہ اشتراکیت ہمارے لیے آنے والے دن کی مصیبت ہے۔ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی نظام خطرہ ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو ابلیس یہ کہتا ہے، تو یہاں پر ابلیس یہاں پر ختم نہیں ہوتا
اور آگے بھی کہتا ہے، آئندہ میں پیش کروں گی۔